الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم صدق الله مولانا العظيم۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ ایک طویل عرصے سے قرآن حکیم کا درس سنتے ہیں اور پہلے اس درس کے سب سے اولین جن کو اللہ نے سعادت بخشی بانی جو ہیں اس درس کے، وہ حضرت العلامہ مولانا خالد محمود صاحب ہیں اور ان کے جانشین حضرت مولانا محمد اقبال صاحب رنگونی۔ جسم میں جتنے کمزور ہیں علم میں اتنی مضبوط ہیں، اور یہ علم کا دروازہ اللہ تعالی بند تو نہیں کرتا، علم کا دروازہ کھلا رہتا ہے، مگر ایسا علم جو کائنات کو نفع پہنچاتا ہو وہ علم کسی کسی کو عطا فرماتے ہیں۔ حافظ محمد اقبال صاحب اس نقطہ نظر سے آپ کے لیے ان کا وجود بے حد قیمتی ہے کہ پوری دنیا میں میں نے دیکھا ہے جہاں اردو رسائل، اردو لٹریچر ماہنامے یا ہفت روزے جاتے ہیں تو ان میں حافظ صاحب کا کوئی نہ کوئی علمی مضمون ایسا ہوتا ہے جس سے علماء استفادہ کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سعادت عظمیٰ عطا فرما رکھی ہے کہ اس پر آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ابھی میں پچھلے دن برمنگم میں تھا، ایک جلسے میں جو کشمیر کے موضوع پر کسی ہال میں تھا، تو وہاں اعلان ہوا کہ فلاں دن سیف الملوک پڑھی جائے گی، اور کئی لوگ تو یہ نام سن کر جھومنے لگ گئے۔ کسی کو یہ سعادت نہ ہوئی کہ وہ یہ کہے کہ فلاں دن قرآن حکیم کا درس ہوگا، سیف الملوک ہوگی۔ اس قدر یہ زوال کا وقت آ گیا، تنزل کا وقت آ گیا، بدقسمتی کا وقت آ گیا کہ مسلمان قرآن کی بجائے سیف الملوک پہ آ گئے، اور اس پہ کڑتے نہیں ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ نحن قوم اعزنا اللہ تعالی بالقرآن، ہم مسلمان ایک ایسی قوم ہیں جن کو خدا نے قرآن کی وجہ سے عزت دی ہے، اور بعض اوقات اپنی داڑھی کو اس طرح پکڑ کے جھنجھوڑتے تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے تھے کہ عمر تو وہی عمر ہے جب شام کو اونٹ چرا کے آتا تھا
تو تیرا والد تیرے منہ پہ تماچے مارتا تھا کہ تجھے اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں آتا، لیکن جب سے اللہ کے قرآن کے ساتھ نسبت ہوئی ہے، اب کیسر و کسرا بھی تیرا نام سن کے ان کے جسموں پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اکیڈمی کا بہت بڑا کارنامہ ہے، آپ کا، آپ رفقا کا، آپ ساتھیوں کا، احباب کا، کہ آپ نے یہ قرآن کی شمع فروزاں کیے ہوئے ہیں آپ، اور یہ فیض جتنا عام ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ، جس طرح اس کا ثواب حافظ صاحب کو ہوگا اسی طرح اس کا ثواب آپ کو بھی ہوگا۔ میں آپ کو قرآن حکیم جو ختم ہوا ہے پچھلے مہینوں میں، درس قرآن، اس کے اختتام کی مبارکباد دیتا ہوں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ حضرات اس قرآن کی برکت سے کل قیامت کے دن قرآن پڑھتے جائیں گے اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں گے۔ اس وقت چونکہ یہ تقریر کی مجلس نہیں ہے، درس کی مجلس ہے، تقریر کا اپنا انداز ہوتا ہے، درس کا اپنا انداز ہوتا ہے، اس میں ذرا فکر، غور، تدبر، دلائل اس انداز سے دیے جاتے ہیں کہ بات دل میں اترتی ہے، اور دل میں تو خدا اتارتا ہے، لیکن جتنی توجہ سے آپ میری بات کو سنیں گے اتنے ہی قرآن و حدیث کے موتی جو ہیں وہ آپ کے ایمان کو مزین کر کے انشاءاللہ تابدار کر دیں گے۔ قرآن حکیم نے یہاں ایک ایسی عجیب بات کہی ہے کہ مجھے جو جو شعور جوان ہوتا جا رہا ہے، میں یہاں آپ جو پرانے ساتھی چودھری نیاز صاحب، مرزا صاحب، اور آپ بھی کافی 15-16 برس سے آ رہا ہوں، اور قرآن کی تقریریں بھی، درس بھی کئی دیے، لیکن جو جو عمر بڑھتی چلی جاتی ہے قرآن کا مطالعہ بڑھتا چلا جاتا ہے، میں قرآن کی سیر کرتا ہوں، کھوتا لگاتا ہوں، ایسے ایسے موتی قرآن حکیم کے الفاظ کے نکلتے ہیں کہ خود میری اپنی عقل ششدر اور حیران رہ جاتی ہے۔ اس وقت پاکستان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مظلوم ترین طبقہ ہے، یعنی وقت وقت کی بات ہوتی ہے، اب لوگ اس بات پہ بھی دلائل مانگ رہے ہیں کہ صدیق اکبر ایماندار تھا بھی یا نہیں، اس کی دلیل بتاؤ، صحابہ ایماندار تھے یا نہیں، یہ بتاؤ۔ حیران ہو جاتا ہے آدمی، اور یہ پاکستان جو اس وقت عذاب میں خدا کی مبتلا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس دفعہ گرمی اتنی شدید پڑی ہے، ایسے لگتا تھا کہ براہ راست آسمان انگارے برسا رہا ہے، انگارے۔ جس ملک میں یہ لٹریچر چھپتا ہو کہ اگر ہماری حکومت آ گئی ہم عرب پہ بھی قبضہ کریں گے، تو وہاں جنت البقیع کے قبروں کو اکھاڑ کر عائشہ کو نکال کے درے ماریں گے۔ اس ملک میں اگر اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا آئے؟
ان حالات میں میرے جیسا دین کا کام 40 برس سے کرنے والا طالب علم، میں طالب علم ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اور اسی میں میری شہادت ہے، حیران رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر اخلاص کی دولت سے خدا نے سرفراز فرمایا ہو تو خدا کی قسم قرآن ایسا حوصلہ دیتا ہے، ایسی دولت دیتا ہے، ایسے موتی دیتا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ بازو پکڑ کے منزل مقصود پہ پہنچا دیتا ہے۔ قرآن ایک ایسا رفیق ثابت ہوتا ہے، جس طرح باپ بیٹے کو کہتا ہے حوصلہ کرو، ماں بیٹے کو کہتی ہے شفقت سے فکر نہ کرو بیٹا، ہمت کرو۔ استاد شاگرد کو کہتا ہے، پیر مرید کو کہتا ہے۔ اسی طرح قرآن یہدی الی الرشد اپنے پڑھنے والے قاری کا بازو پکڑ کے اسے کہتا ہے فکر نہ کرو، گم کیوں ہو گئے ہو، چپ کیوں ہو گئے ہو، حوصلے سے میدان میں بات کرنا تمہارا کام ہے اور دلائل کو مزین کر کے تمہارے سامنے کھڑے کر دینا میرا کام ہے۔ قرآن خود رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ایک موضوع الگ ہے، یہ اتفاقاً ابتدا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ میں نے قرآن حکیم کی اس فضا میں جو مطالعہ کیا، یہ آیت آپ کو جو میں نے پڑھی ہے اس کا بھی ترجمہ اور تھوڑا سا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ آپ خود اس میں غوطہ لگا کے جب خوشبو سونگیں گے تو ایسے محسوس ہوگا کہ صحابہ کی خوشبو یہاں مانچسٹر میں بھی پہنچ گئی۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کو زیادہ تمہید کی ضرورت نہیں، آپ خود صاحب علم قرآن سن چکے ہیں سارا۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ اے محبوب، دنیا کی تعلیم کے مختلف طریقے ہیں۔ کالج میں کتاب پڑھاتے ہیں، چھوٹے ہم بچے ہوتے تھے تختی لکھاتے تھے، سائن بورڈ پہ عبارت لکھاتے تھے تاکہ استاد لکھے اور طالب علم کے ذہن میں اور دل میں وہ بات اتر جائے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح دنیا کے اساتذہ کا، پڑھانے والوں کا ایک اپنا انداز ہے، میں اس پورے انداز کو بدل کر یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنے شاگردوں کو اس طرح تعلیم دے کہ جس طرح آپ نرالے ہیں وہ انداز تعلیم بھی نرالا ہوگا۔ توجہ کی ضرورت ہے۔ میرے اللہ میں کیا کروں، مجھے کیا حکم ہے؟ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ میرے محبوب آپ اٹھیں ذرا، تشریف لے جائیں۔ جس جگہ آپ کے شاگرد بیٹھے ہیں، آپ کے صحابہ بیٹھے ہیں، آپ کی جماعت بیٹھی ہے، آپ سے تعلیم لینے والے آپ کے تلامذہ بیٹھے ہیں، آپ جائیے اور جا کے ان کی مجلس میں جم کے بیٹھ جائیے۔ دیکھو نا، نئی بات آ گئی۔ اب یہ درس ہو رہا ہے، چھوڑ دو اس کو، نہیں درس ہو رہا ہے، اب آپ میری بات سن رہے ہیں کہ
اس درس میں میں ممبر پہ نہیں بیٹھا، میں کھڑا ہو کر تقریر نہیں کر رہا، لیکن میں قرآن سامنے رکھ کے آپ سے ایک آیت کریمہ پڑھ کے گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ میری طرف متوجہ ہیں، میری بات سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن بات کر رہا ہوں میں، اور آپ کی زبان میں کر رہا ہوں، اردو میں کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ سمجھ بھی رہے ہیں میری بات کو۔ تو فرمایا آپ جائیے، یہ نئی بات ہے، یہ ہم سب کے طرز تعلیم سے مختلف اور الگ بات ہے۔ جائیے اور وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، بنفس نفیس جا کر جہاں صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے وہاں بیٹھ جائیے۔ کیا کروں؟ کچھ بھی نہیں، نہ آپ بولے نہ وہ بولے، نہ آپ گفتگو کریں نہ وہ گفتگو کرے۔ آپ جیسا معلم کوئی نہیں، ان جیسا متعلم کوئی نہیں۔ وہ شاگرد کوئی معمولی تھوڑا ہی ہے کہ جو تجھ سے تلاوت سنیں گے پھر سمجھیں گے، جو جناب کی بات سنیں گے پھر سمجھیں گے، جو جناب کی قرآن حکیم کی اس تقریر کو سنیں گے تب سمجھیں گے۔ نہیں، وہ شاگرد ایسے ہیں الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی۔ ذرا پلیز بچوں کو، یہ میری تار ٹوٹے گی۔ وہ شاگرد جو ہیں، میں پہلے ان کی تعریف کر دوں آپ کو۔ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، وہ ایسے شاگرد ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کی مکے والے تعریف کریں، مدینے والے تعریف کریں، حجاز والے تعریف کریں، عجم والے تعریف کریں، عرب والے تعریف کریں، آپ تعریف کریں۔ نہیں، میں رب ہوں نا، میں الہ ہوں، میں معبود ہوں، میں دلوں کی بات کو جاننے والا ہوں۔ تیری جماعت سے، تیرے صحابہ سے، تیرے مریدوں سے، جن کے پاس میں جناب کو کہتا ہوں جا کے بیٹھ جاؤ، ان کی ایک صفت ایسی ہے کہ اس صفت نے ان کی عظمتیں عرش والا پہ بھی دو بالا کر دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کیا صفت ہے ان کی؟ اب یہ قرآن ہے، کہتا ہے کہ یدعون ربہم، میرے معبود وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں جب بھی کوئی انہیں مشکل آتی ہے۔ کوئی قبر کو پکارے، کوئی حجر کو، کوئی شجر کو، کوئی کسی جگہ اپنی جبین نیاز خم کرتا ہے، کوئی کسی جگہ۔ جن لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے میں آپ کو بھیج رہا ہوں، ان کی ایک صفت اور ادا اتنی پیاری ہے کہ میں عرش والا بھی ان کی تعریف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور تو اور ملائکہ کو بھی وہ بڑے اچھے لگتے ہوں گے، میں ان کی بات نہیں کرتا۔ جبریل کو بھی اچھے لگتے ہوں گے، میں اس کی بات بھی نہیں کرتا۔ اسرائیل و میکائیل کو اچھے لگتے ہوں گے، میں ان کے بات بھی نہیں کرتا۔ مجھے تو اس لیے وہ پیارے لگتے ہیں، صبح بھی وہ مجھے پکارتے ہیں،
شام کو بھی مجھے پکارتے ہیں، رات کو بھی مجھے پکارتے ہیں۔ جب انہیں مکے کی گلیوں میں گلے میں پھندا ڈال کے گھسیٹا جاتا ہے، نہ وہ برادری کی طرف دیکھتے ہیں، نہ دوستوں سے بھیک مانگتے ہیں، اور جب انہیں پہاڑ کی چوٹیوں سے نیچے گرایا جاتا ہے، وہ کسی رشتہ دار اور برادری کی طرف آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ ان کے لب جس وقت زخمی ہوتے ہیں میرے محبوب، ان زخمی لبوں سے میں دیکھتا ہوں جب بھی ان کے وجود چھید دیے جاتے ہیں، ایک پتھر مارا اس پہ بھی مکے والوں کو تسلی نہ ہوئی، تحمل نہ ہوا، ان کا پورا جسم زخمی ہو جاتا ہے، لیکن میں ان کے قربان جاؤں، وہ اس زخمی حالت میں بھی میرے دروازے پہ سجدہ ریز ہو کے کہتے ہمارے رب اگر یہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں تب بھی ہماری زبان سے تیری توحید کا ترانہ بلند ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ یدعونا ربہم، رب کو پکارتے ہیں، دعا رب سے کرتے ہیں، حاجتیں رب سے مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ کہہ دو، کہہ دو، کہہ دو، خاموش درس نہ ہو آج۔ رب کو پکارتے ہیں، صبح بھی شام بھی، دکھ میں بھی سکھ میں بھی۔ میرے نبی نے ان کے دلوں کو اس طرح کلی کر دیا ہے، سبحان اللہ، ان کے دلوں میں اس طرح پاکیزگی اور طہارت اس طرح ان کو مانج دیا ہے کہ اب ان کے دلوں پہ نقش توحید کے سوا کوئی دوسری بات ہی نظر نہیں آتی۔ میرا ہی نام ان کے دلوں پہ لکھا ہوا ہے، یدعونا، مجھے پکارتے ہیں، مجھے حاجت روا سمجھتے ہیں، مجھے مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ یہ مجھے پسند ہے، یہ اللہ کی پسند ہے، خدا کی پسند ہے، عقیدہ توحید۔ پکارنا، یا علی مدد، یا غوث اعظم، یا بابا لسوڑی شاہ، یہ پکار ہے۔ تمہارا داؤ جب یہاں لگتا ہے جو چاہتے ہو، جس کو چاہتے ہو پکارتے رہتے ہو۔ میرے محبوب، مجھے آپ کی جماعت اس لیے سب سے زیادہ پسند ہے کہ جب بھی انہیں کوئی مشکل آتی ہے تو وہ مجھے پکارتے ہیں۔ یدعونا ربہم۔ اب اگر آپ ساری عمر درس سنتے رہیں، ساری عمر، اور جب پکار کا وقت ہے، جی مولوی جی کی کریے برادری جو ہوئے بادشاہ دیگ دے چول دیے دو پلیٹا میں بھی کھا لیں تو کیا رہتے، کیا فائدہ آپ کے اس درس سننے کا؟ ٹھیک کہا حافظ اقبال صاحب نے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من۔ تیرے مسلمان ہونے کا خدا کو کیا فائدہ؟ تو جو اکڑا پھرتا ہے میں بہت بڑا مسلمان ہوں اور جو چاہوں بلیک کرتا پھروں، مجھے کوئی نہیں پوچھے گا۔ فرمایا میرے محبوب، بعض لوگ ایسے ہیں جو مجھے چاہتے ہیں، سبحان اللہ کو، بعض لوگ ایسے ہیں جو مجھے چاہتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں میں چاہتا ہوں۔ یہ جب صبح شام مجھے چاہتے ہیں، اب ان کا درجہ سبحان اللہ اتنا اونچا ہو گیا، اتنا اونچا ہو گیا۔ یہ ہے موتی، یہ ہے شیشی جو میں اب کھولتا ہوں۔ واصبر، آپ جائیے ان کے پاس، بیٹھ جائیے، جم کے بیٹھ جائیں۔ واصبر کا معنی
شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جماؤ، ٹھہراؤ، ڈٹ کے ان کے مجلس میں بیٹھ جائیے. یریدون وجہہ، میں ان کے دلوں کی بات کو جانتا ہوں. ان کے دل میں یا خدا بستا ہے یا مصطفیٰ بستا ہے. سبحان اللہ. کہ جن کے دلوں کو خدا ٹٹول کے یہ کہہ دے کہ یریدون وجہہ، تیری جماعت ایسی ہے جو میری رضا چاہتی ہے. تیری جماعت ایسی ہے جو میری رضا چاہتی ہے. اب میں کسی کی حفوات کو کیسے تسلیم کروں؟ اللہ کہتا ہے وہ تو میری رضا چاہتے ہیں. اگر کوئی کالے منہ والا یہ کہے کہ نہیں وہ تو اندر سے اور تھے باہر سے اور تھے، تو میں کہوں گا یہ اندر باہر تیرا ہی کالا ہو سکتا ہے، وہ اندر سے بھی نورانی تھے اور باہر سے بھی نورانی تھے. اجلا دل تھا ان کا، صاف دل تھا. یزکیہم، میرے محبوب نے ان کا ایسا تزکیہ کر دیا تھا کہ میل کچیل اتار کے اللہ کے حضور کھڑے کر دیے. اللہ کسی کو کہتا ہے کہ تراہم رکعا سجدا، میرے محبوب لوگ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں انہیں، لیکن جب یہ تیرے صحابہ رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں کبھی ان کے رکوع کو دیکھا کر، کبھی ان کے سجود کو دیکھا کر. تراہم رکعا سجدا. فرمایا جم کے بیٹھ جائے. اب میں جو یہاں سے شیشی کھولنا چاہتا ہوں، کچھ نہ بولے، بس بیٹھے رہے، زلفیں کھول دے، چہرہ کھول دے، ان کی طرف دیکھیں، وہ آپ کی طرف دیکھیں، بولے ہی نہ وہ بولے نہ آپ بولے، دیکھتے ہی رہیں، نظریں ٹکا دیں آپ ان پہ. یہی طرز تعلیم ہے جو میں تیری جماعت کو نیا طرز تعلیم دینے لگا ہوں کہ وہ آپ کو دیکھتے جائیں اور ان کی آنکھوں میں ایسا نور بھر جائے، ان کے دل میں اتنا سرور بھر جائے کہ جو سال ہا سال علم کتابوں سے نہیں ملے گا وہ تیرے نورانی چہرے سے ان کو حاصل ہو جائے. سبحان اللہ. ساتھیوں سمجھ رہے ہو، یہ ہے صحابہ. صحابی کوئی ویسے تو نہیں بن جاتا. اور یہاں لوگ آتے ہیں آپ کے مانچسٹر میں ڈگری لینے، پتہ نہیں ہزار روپیہ خرچ کرتے ہیں، پھر ان کو ڈگری ملتی ہے یونیورسٹی کی. یہ سالہ سال روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی خرچ کرتے ہیں، پھر ڈگری ملتی ہے. لیکن ایک فن کی ڈگری، لیکن ایک موضوع کی ڈگری، لیکن ایک عنوان کی ڈگری، لیکن ایک فلسفے کی، منطق کی، تفسیر کی، فقہ کی، انجینئرنگ کی، مختلف جس عنوان کی یونیورسٹیاں ہیں وہی ڈگری ملے گی. میرے محبوب ان کو میں تیری مجلس میں بٹھا کر تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کا حکم دیتا ہوں، تو بیٹھا رہ، یہ دیکھتے رہے. ایسا عالم بناؤں گا، سبحان اللہ کہہ دو، ایسا علم دوں گا، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے نبی کی نظر سے پیدا. اقبال کہتا ہے نا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اقبال کے دور میں ہوتا تو میں اس کو جا کے کہتا کہ بابا اقبال تو ماں اور مکتب کی بات کرتا ہے، فیضان نظر کی بات کرتا ہے. خدا کی قسم نظر نبوت جس پہ پڑ گئی، سبحان اللہ، نبوت نے جسے ایک نظر پریم سے، محبت سے، خلوص سے دیکھ لیا، ایمان اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. پھر کدھر جائے؟
پیغمبر اپنے انوار نبوت سمیت جب مجلس میں بیٹھ جائیں گے اور یہ پیغمبر کے چہرے پہ نظر ڈالیں گے، اس کے ہونٹوں سے علم انہیں ملے گا، اس کی آنکھوں سے علم انہیں ملے گا، اس کے پلکوں سے علم انہیں ملے گا، ان کے رخساروں سے علم انہیں ملے گا، اس کی مسکراہٹ سے علم انہیں ملے گا، اس کی اداؤں سے علم انہیں ملے گا، اس کی وفاؤں سے علم انہیں ملے گا، اس کی حرکات سے علم انہیں ملے گا، اس کی سکنات سے علم انہیں ملے گا۔ وہ خاموش ہی رہے گا، کچھ بھی نہیں بولے گا، ان کے سینوں میں نبوت کی نظر سے وہ نور علم سما جائے گا کہ پھر ایسا وقت بھی آئے گا اس کے شاگردوں کا کہ ممبر پہ کھڑے ہو کر عمر نے کہا یا ساریہ الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ صحابہ کہنے لگے کہاں پہاڑ، کہاں ساریہ، کہاں عمر؟ یہاں کھڑے ہو کر اس نے جمعے میں کیا بات کہہ دی ہے؟ میں ہوتا تو میں کہتا کہ یہ فیضان نظر ہے، یہ اس تعلیم کی برکت ہے کہ عمر نے نبی کو دیکھا، نبی نے عمر کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہ نور آ گیا، خدا کی قسم کبھی فرش پہ دیکھتا تھا، کبھی عرش پہ دیکھتا تھا۔ یہ ہے انداز تعلیم، یہ ہے حضور کی نبوت کا فیض۔ اب یہ فیض نہ بلے شاہ تو مل سکتا ہے، نہ بابے کی اور سیف الملوک والے تو، نہ ہی رنجے تو، یہاں سے کیسے ملے؟ اور جن کو فیض وہاں سے ملتا ہے وہ مجاور ہی بنیں گے، اور جن کو فیض نبوت کی نظروں سے ملتا ہے، نہ نبوت کی نظر کا مقابلہ، نہ فیض نبوت کا مقابلہ۔ یہ ہے وہ جوہر جو صرف صحابہ میں تھا کہ ان کو دیکھتے جاؤ علم آ جائے گا، ان کو دیکھتے جاؤ علم آ جائے گا، ان کو دیکھتے جاؤ تقویٰ آ جائے گا، حضور کو دیکھتے جاؤ طہارت آ جائے گی، تحمل آ جائے گا، بردباری آ جائے گی۔ اور صحابہ تو کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں کوئی فوت ہو جاتا تھا، جلد تکلیفیں آتی تھی، مصائب آتے تھے، تو ہم حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے، سارے مصائب بھول جاتے، چہرہ دیکھ کر ہی۔ یہ تھی وہ تعلیم۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، میرے محبوب جو دن رات اللہ کو پکارتے ہیں، پکارنا کس کے لیے؟ بولو، زور سے کہہ دو، سارے بولو، پکاریں کس کے لیے؟ مشکل میں، حاجات میں۔ وہ اللہ جس نے آپ کو ہر اعتبار سے نوازا۔ اللہ فرماتے مجھے بندے کی یہ صفت اتنی پیاری لگتی ہے، جب وہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے روتا ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے اگر وہ اپنے گناہ گننے لگ جائے شاید اپنے گناہ نہ گن سکے، میں اعلان کر دیتا ہوں فرشتوں تم گواہ بن کے رہنا، جس بندے نے مجھے پکار کے اپنے گناہوں کی معافی مجھ سے مانگی ہے، اگر سمندر سے زیادہ اس کے گناہ بھی جمع ہو جائیں گے میں سب کو مٹا کر اسے اپنے رحمت کی چادر عطا کر دوں گا۔ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، فرمایا دن رات جو مجھے پکارتے ہیں، یہ مار مار کے چمڑے ادھار ادھیڑ دی ان کی، انہوں نے پھر بھی اللہ اللہ کیا، ان کو تلتے ہوئے کڑاہے میں پھینکا گیا، انہوں نے پھر بھی اللہ اللہ کہا، انہیں تختہ دار پہ لٹا دیا گیا، کھڑا کر دیا گیا، انہوں نے پھر بھی اللہ اللہ کہا، ان کے بچوں کو سامنے ذبح کر دیا گیا، انہوں نے پھر بھی اللہ کو پکارا۔ حضرت سمیہ کی آنکھوں میں ابو جہل نے مکے مارے، آنکھوں کی پتلیاں نکل کر یہاں آ گئی، خون بہنے لگ گیا، پتلیاں رخسارے پہ آ گئی، ابو جہل آ کے کہتا سمیہ اب سے نیرا اب بتا
اب بھی تو محمد اور اس کے رب کو مانے گی؟ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ ابو جہل کو جواب دیتی، او لئین میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے، یہ تو دو آنکھوں کی بات کرتا ہے، اگر زنیرہ کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے ہر خون کے قطرے سے توحید کا ترانہ گونجے گا۔ یادون ربہم، وہ اپنے اللہ کو پکارتے تھے، اس سے مرادیں مانگتے تھے، اس سے حاجتوں کے لیے عرض کرتے تھے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے تھے، اسی کے سامنے قیام کرتے تھے، اسے اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے، اسے ذرے ذرے کا مالک تقدیریں بدلنے والا سمجھتے تھے، اسے عزت دینے والا عظمت دینے والا سمجھتے تھے۔ ایک دن صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور ہماری مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے جوش میں آ کے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی بھی جان ہے۔ فرمایا کہ اس جوش سے اللہ کے نبی نے یہ جملہ کہا، مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ حضور کی بھی چیخ نکل گئی، ہماری بھی چیخیں نکل گئی۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے یہ کملی والا ساری کائنات کی عزت و عظمت کا مرکز اور محور ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ میری جان بھی اسی کے قبضے ہے، پھر ہم اور تم کون ہوتے ہو؟ ہم سب کے اس کے بندے ہیں۔ اس لیے صحابہ صبح شام جب بھی ان کو وقت ملتا تھا چلتے پھرتے یا اللہ 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 اسی کا تذکرہ کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرا بھی دل چاہتا ہے یہ صبح شام جو اللہ اللہ کرتے ہیں میرے کملی والے، تو بھی جا کے ان کی مجلس میں بیٹھ جا۔ ساری دنیا کو حکم ہے مسلمانوں کہ ساری دنیا اللہ ساری دنیا کو حکم ہے حضور کے دروازے پر جاؤ، سبحان اللہ کہہ دو۔ توجہ کرنا ذرا، ساری دنیا کو حکم ہے کہاں جاؤ؟ حضور کے دروازے پر۔ آپ بھی لوگ آپ کو کہا جاتا مدینے جاؤ، آؤ مدینے چلے، وہاں جاؤ۔ ہائے میرے رب نے فلسفہ بدل دیا، ساری دنیا سے کہا مدینے جاؤ، مدینے والے سے فرمایا صحابہ کے پاس جاؤ۔ بدل گیا نا انداز تعلیم۔ واصبر پوچھ لینا اپنے بزرگوں سے، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم۔ اب آپ تھوڑا سا مراقبہ کریں، ایک سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر کے ذرا اس ماحول میں پہنچ جائیں جس ماحول میں حضور بیٹھے ہوں گے اور صحابہ دو زانو ہو کر حضور کی زیارت کر رہے ہیں۔ جبریل بھی ترستا تھا اس مجلس کے لیے۔ کیسا عالم ہوگا جب صحابہ دو زانو ہو کر حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوں گے، کیسا عالم ہوگا حضور کی مجلس کا۔ یہ میرے دوستوں کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ مجلس میں جب بیٹھے ہوں گے حضور ان کی طرف دیکھتے ہوں گے اور یہ رسول اللہ کی طرف دیکھتے ہوں گے، رب ذوالجلال کی قسم ہے پھر رب کی رحمتیں میرے محبوب پہ برس رہی ہوں گی۔ یہ جو دو پنکھے چل رہے ہیں، یہ پنکھا مجھ سے بھی دور آپ سے بھی دور، ٹھیک ہے، یہ دیکھو درمیان میں، لیکن اس پنکھے میں انگلینڈ کا بنا ہوا آپ سے بھی دور مجھ سے بھی دور، ہوا آپ کو بھی لگ رہی ہے، نیچے والوں کو بھی لگ رہی ہے، ہوا مجھے بھی لگ رہی ہے، قریب والوں کو بھی لگ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے محبوب ان کے پاس بیٹھ جاؤ، سبحان اللہ، جب میری رحمت کا پنکھا چلے گا ہوا تجھے بھی لگے گی، ہوا تیرے یاروں کو بھی لگے گی۔ پنجابی میں آکھا تو کیوں نہ وڈیاں چک چک کے ٹرن جنہ یار نو سامنے بٹھا کے رج رج ویکھیا۔
سبحان اللہ. ایتھے تے وہ حاجی مان نہیں جڑا حج کر کے آندا ہے تو پکڑ لی تسی سارے جفیاں پان کے حاجی بھی بڑا قسماں کران دی تو میں اتنے ایک دن بھی مسیتے نہ گیا ہوئے باہر شاپنگ ہی کرتا رہا ہوئے لیکن بڑیاں جفیاں پائے گئے. مدینے 40 نمازاں پڑھیاں میں کہ بڑا اچھا کیتا بابا جی 40 نمازاں. میرے ساتھی ہو ہنستے ہو پیکاڈلی پہ اترنے والا حاجی جس نے 40 نمازیں مدینے میں پڑھی اس نے مدینے کے امام کے پیچھے نمازیں پڑھے 40 پڑھی مسجد نبوی میں. آپ اس سے دعا کرانے کے لیے جاتے ہیں. تو نے مدینے کو دیکھا مدینے کے امام کو دیکھا مسجد نبوی کو دیکھا ٹھیک ہے وہ حاجی بھی بڑا مبارک ہوگا لیکن وہ حاجی بھی وہ مقتدی بھی وہ نمازی بھی خدا کی قسم ان کے قدموں میں جبریل آ کے بیٹھے گا جو 5 وقت رسول اللہ کو بھی دیکھتے تھے اور 5 نمازیں میرے حضور کے پیچھے پڑھتے تھے. سبحان اللہ. میرے اللہ نے یہ شرف مجھے نہیں دیا آپ کو نہیں دیا شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں دیا معین الدین اجمیری کو نہیں دیا کسی دیوبندی بریلوی کو نہیں دیا اہل حدیث کو نہیں دیا کسی کتب مجدد مبصر اور محدث کو نہیں دیا جو صحابہ کو دیا. فرمایا یہ آنکھ ہی میں نے ان کو دی تھی جو میرے مصطفیٰ کو دیکھ سکے. میں نے ہر نتھو خیرے کو اپنے نبی کی مجلس میں جانے نہیں دیا. اگر کسی نے میرے یار کے ساتھ یاری لگانے کی کوشش کی ہے تو پہلے میں نے اسے اعلان کیا کہ ادھر آؤ میری طرف. امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ فرماتے ہیں جس نے کہا میں حضور کے پاس جا کے ان کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں میرے رب نے فرمایا ہر نتھو خیرے کو میں اپنے محبوب کی جماعت میں شامل نہیں ہونے دوں گا. جو میرے محبوب کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے میری طرف دیکھو دل لائے دل مجھے دکھائے. پہلے میں دل کا معائنہ کروں گا کہ اگر اس کا دل مقام مصطفیٰ کے قابل ہے تو جانے دوں گا ورنہ جانے ہی نہیں دیتا. دل دکھائے تو میں اپنے حضور کو لینا نو ایویں تھوڑا جان دینا ٹھوک بجا کے تسلی کر کے کہتے ہو نا اور کیش اینڈ کیری تے چلے سودا ویچ کے لے آئی کو باسی کڑائی نہ چک لے آئی تو برساں دی سبزی نہ چک لے آئی پیڑا مال نہ لے آئی. اللہ فرماتے نے نبی سونا ہوئے جماعت باسی دے چندا. میں نے ان کے دل جانچ کر اپنے محبوب کے دامن کے ساتھ لگائے. کنا ٹائم ہے جی کنا رہتا پھر کہو گے آئی ایم پی سی کیوں جی چودھری صاحب یہ ساڈا بلے شاہ ہے چودھری نیاز جنہ چپ رہن گے اُنہ ہی ولی بن گئے کیونکہ چپ شاہ سب تو بڑا ولی ہوتا ہے. بابا خدا کی قسم خدا کے لیے یہ موتی مجھے اب کھلے ہم پاکستان میں قربانیاں دے رہے ہیں آپ تسی دے سمجھے ایمی بستہ چکے تھے سال بعد آ جاتا ہے. جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے اصحاب رسول کی عزت کے لیے. ہاں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت کو شرمندہ نہیں کریں گے. اللہ کے فضل یہ بتا دوں آپ کو 15-16 برس سے میں آ رہا ہوں یہاں جتنے درس میں بیٹھے ہیں مجھے جانتے ہیں اور کبھی میں نے گدائی نہیں کی پیشہ وری نہیں کی لجاجت نہیں کی کبھی میں نے آپ سے بھیک نہیں مانگی کبھی آپ کے دروازوں پہ دستک نہیں دی. روٹی بھی آپ اقبال کھلا دیتا ہے دی مہربانی نہیں تھے سوری. یہ ہے طریقے
تعلیم مصطفیٰ. میں تو حیران ہوں. حضور بیٹھے نے، صحابہ حضور نو ویکھ رہے ہیں، حضور صحابہ نو ویکھ رہے ہیں، تے علم منتقل ہو رہا ہے چپ چاپ. خاموش سفارتکاری سے کہتے ہیں، خاموشی سے علم منتقل ہو رہا ہے. ہائے ہائے. اگلا جملہ ہے، فرمایا میرے محبوب حافظ صاحب سے اس کے مزے پوچھیں. یہ اب تجھے دیکھ رہے ہیں نا صحابہ، جناب ان کی طرف دیکھیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. میرے محبوب یہ جو آنکھ تو نے ان پہ جما دی ہے نا، آنکھ، میں تجھے حکم دیتا ہوں یہ آنکھ انہی پہ جمی رہے. سبحان اللہ کہو. انہی پہ ادھر ادھر نہ پھیرنا. ایک دونوں باتوں میں فرق ہے کہ ایک تو یہ یار مجھ سے چہرہ نہ پھیرنا، یہ جملہ ہے نا محاورہ ہے اردو کا، مجھ سے چہرہ نہ پھیرنا. اللہ فرماتے چہرے کی بات تو عیناک عنہم. میرے محبوب یہ جو آنکھ تو نے ان پہ جما دی ہے نا، آنکھ، میں تجھے حکم دیتا ہوں یہ آنکھ انہی پہ جمی رہے. سبحان اللہ کہو. انہی پہ ادھر ادھر نہ پھیرنا. ایک دونوں باتوں میں فرق ہے کہ ایک تو یہ یار مجھ سے چہرہ نہ پھیرنا، یہ جملہ ہے نا محاورہ ہے اردو کا، مجھ سے چہرہ نہ پھیرنا. اللہ فرماتے چہرے کی بات نہیں، وہ تو آپ پھیر سکتے ہی نہیں. چہرہ ان کے سامنے رکھو، یہ تجھ سے استفادہ ہے، نبوت، علم نبوت یہ تجھ سے کریں. اور آپ کو حکم یہ ہے، یہ جو میں نے نبوت کی آنکھ دی ہے، جس آنکھ نے معراج کی رات مجھے دیکھا. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام منت کرتے رہے، مہربانی کر ایک دفعہ تو جلوہ دکھا دے. فرمایا لم ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. انہوں نے اصرار کیا، ادھر انکار، ادھر انکار کم ہوا، ادھر اصرار بڑھا. فرمایا بہت اچھا، اگر نہیں ہٹتے تو پھر انظر الی الجبل. موسیٰ علیہ السلام کی اور خدا کی یاری بڑی تھی. اور یہ آپ کو بھی بتا دوں، حافظ صاحب پتہ نہیں آپ کو کتنا ڈراتے ہیں، میں زیادہ ڈراتا نہیں. رب نال یاری پالو، پوچھنا ہی کسی نے نہیں. ہاں وہ بھی تڑے دا بڑا پکا ہے. تھوڑی بہتی تھوڑی مالش کرائے گا فرشتیاں تو دو چار لاکھ کے تو راہ پاؤ. یہ لمبا چوڑا پروگرام تھوڑے ساڑھے نال نہیں ہونا، اے انشاءاللہ فکر نہ کرو. ہاں جی، اللہ کے ساتھ یاری تھی موسیٰ علیہ السلام کی بڑی. انہوں نے کہا، ایک دن کہنے لگے مستی میں آ کر، میرے رب مجھے چند دن کے لیے خدائی تو دے. میں بھی ذرا مزے لوٹنا، گردنا لا دائیں نا فرعونی پارٹی دیا. اللہ نے کہا نہیں. انہوں نے کہا نہیں، مہربانی کر. ایک دن اللہ نے فرمایا بہت اچھا، تیاری کرو. یہ پانی کا پیالہ لے کر ساری رات کھڑے رہو، پھر صبح بات کریں گے. اسے موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے سوکھی گل ہے جی. پیالہ لے کے کھڑے ہو گئے. عشاء ہوئی 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے. اون گئی پیالہ نیچے، پانی کا پیالہ بھی گیا، پانی بھی گیا. موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پیالہ اٹھا کے پھر کھڑے ہو گئے. اللہ نے فرمایا اب ضرورت نہیں، میں نے تجھے یہی بتانا تھا، جو ایک رات ایک پیالے کا نظام نہیں سنبھال سکتا وہ میری خدائی کا نظام کیسے سنبھال سکتا. انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف ذرا دیکھ. پہاڑ کی طرف دیکھا، نور کی جھلک آئی. خر موسیٰ صاعقہ، غش کھا کے گر گئے. نور دا ایک ذرہ ویکھیا، پیغمبر قائم نہیں رہ سکے، غش کھا کے گر پے. اے مولویاں نو پتہ نہیں سارا حلوہ دتی کھلوتا ہے. ایڈا بڑا نور دا ٹکڑا ویکھدے نے تے ہٹے کٹے ہوئی جاندے نے. انہاں نو کھ نہیں ہوندا یارو. پتہ نہیں ساڈا مولوی اقبال بیچارہ، میں ہر سال آنا پہلے نالوں باریک.
پہلے سے کمزور، اور دوسرے مولویوں دیکھا پہلے رہو ماشاءاللہ پھیلے ہوئے اللہ کے فضل سے۔ ہاں جی، یاری کی بات میں کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرے ساتھ میری آنکھ نہیں ان سے پھیرنا، یہ تجھے دیکھے تو ان کو دیکھ، تا دو اے نا کا اپنی آنکھ ان سے نہیں پھیرنی، دیکھتا رہ، اسی سے علم آئے گا۔ حافظ صاحب سے پوچھو حضور جب جماعت کے لیے تشریف لاتے تھے دروازے سے نکلتے تھے حجرہ عائشہ سے نماز پڑھانے کے لیے، کہاں سے نکلتے تھے؟ بولو بولو، حجرہ عائشہ صدیقہ سے نکلتے تھے۔ پھر اتوں معلوم ہویا نا ایک مسئلہ کہ عائشہ دا گھر تے رب دا گھر گوانڈی سن، ایک دوجے دے ہمسائے تھے، نکلے عائشہ کے گھر سے نکلے خدا کا گھر، خدا کے گھر سے نکلے عائشہ کا گھر، یہ ہمسائے ایک دیوار سانجھی تھی درمیان میں تھی۔ تو جب حضور نکلتے تھے اگلی صف میں اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ دو زانو ہو کے بیٹھے ہوتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تھے سب صحابہ اس طرح دو زانو بیٹھے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ آنکھیں اٹھا کر اس وقت جب صفوں میں بیٹھے ہوتے تھے کہ وہ نبوت کی طرف دیکھیں، لیکن الا ابا بکر و عمر، سبحان اللہ، یہ دونوں ینظران الیہ، یہ دونوں حضور کو دیکھتے تھے اور حضور ان دونوں کو دیکھتے تھے، سبحان اللہ، نہ حضور کچھ فرماتے تھے نہ یہ کچھ کہتے تھے، حدیث میں ہے دونوں دیکھتے تھے ایک دوسرے، نہ یہ کچھ کہتے تھے نہ حضور کچھ کہتے تھے، دونوں کی آنکھ سے آنکھ ملتی تھی، حضور مسکرا دیتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہو، اور یہ بھی مسکرا دیتے تھے۔ اب بتائیے نہ یہ بولے نہ وہ بولے، نہ وہ نہ یہ، دونوں میں سے کوئی نہیں بولا، کہا کیا کیوں مسکرائے؟ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، سبحان اللہ، ان سے آنکھ نہیں پھیرنی، قیامت آ جائے گی میرا محبوب صحابہ سے آنکھ نہیں پھیرے گا، بے شک، اور جس پہ نظر مصطفیٰ پڑ گئی ایمان سے، کسی نے دیکھ لیا عین کمان کی لگا کر محبوب کے چہرے کو، خدا کی قسم ابو بکر تھا تو صدیق بن گیا، سبحان اللہ، عمر تھا تو فاروق بن گیا، سبحان اللہ، عثمان تھا تو ذوالنورین بن گیا، علی اسد اللہ الغالب بن گیا، بلال تھا تو مؤذن رسول بن گیا۔ سبحان اللہ، اور یارو تمہیں میں کیا بتاؤں، جب کعبہ فتح ہوا بڑی بڑی موٹی گردنوں والے مشرکین صحن حرم میں بیٹھے تھے، میرے محبوب نے فرمایا بلال ادھر آؤ یار، حضور حاضر ہوں، فرمایا کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، سبحان اللہ، ہاں کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ آقا کیوں؟ فرمایا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کعبہ بھی بڑا اونچا ہے پر محمد کا صحابی کعبے سے بھی اونچا ہے، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نظر نبوت نے اتنا اونچا کر دیا کہ جب حضرت بلال آتے تھے تو سیدنا فاروق اعظم صدر مملکت تھے امیر المومنین، اپنی مسجد چھوڑ کے ادھر آ جاتے تھے، فرماتے تھے میرا سردار آ گیا، حضور ہے یہاں تشریف لائے، سبحان اللہ، اپنی گدی پہ بلال کو بٹھاتے تھے، اتنا اونچا کر دیا خدا نے۔ تو اس لیے یہ طلباء، یہ جماعت، یہ مرید میرے محبوب کے یہ نظر نبوت سے اتنے سرفراز ہو چکے تھے، کوئی دنیا اگر یہ چاہتی ہے کہ انہیں تاریخ کے ترازو میں تولا جائے، پہلے تاریخ میرے سامنے آئے، اس نے کس کو دیکھا ہے کہ وہ اس کی مجال کیا ہے کہ وہ صحابہ کو تولتی پھرے؟ تاریخ شیخ الہند کو نہیں تول سکتی، ابو بکر کو کیسے تول سکتی ہے؟ صحابہ اتنا اونچا معیار ہے کہ صحابہ صرف قرآن کی ترازو میں تل سکتے ہیں، صحابہ کے لیے دنیا میں کوئی ایسا ترازو بنا ہی نہیں جس میں ان کو جانچا اور پرکھا جائے۔ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جیسے پی ایچ ڈی تھے، تمہاری تعلیم یونیورسٹیوں میں ہوئی ہے اور صدیق کی تعلیم نبوت کی گود میں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ،
ایک پیرا ختم، دوسرا جڑے پھر حافظ جی تو پڑھ گئے پنجابی تو بھی آدھی ذرا مینو بڑا مزہ آتا، یہ پنجابی نے نا سارے کہڑے لکھنؤ دے پڑھے ہونے، پھر جیڑا سکولوں پاس ہویا ہے بھائی، جیڑا حضور دے سکول چ پڑھ کے پاس ہو گیا، ایتھے حافظ اقبال صاحب تے شوہرا نو چھٹی دے دیں جاوے چھٹی۔ حافظ صاحب ہمارے جو ہے کیا نام جی حافظ اسلم صاحب، ایک صوفی زلف دراز ہے، ہوتے نظر نہیں آتا، یہ چھٹی دے دیں بچوں کو۔ اللہ فرماتے میرے محبوب اب جنہوں نے تیری آنکھ والے سکول سے پڑھ لیا نا ان کی چھٹی نہیں ہو سکتی۔ میں نہیں کہتا، یہ قرآن پڑھا، گپے نہیں لگا رہا۔ اللہ فرماتے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، سبحان اللہ، میرے محبوب جو تیری مجلس میں بیٹھ کے پڑھ گئے قیامت تک انہیں تیرے سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ مکے کے بڑے بڑے رئیسوں نے ایک دن میرے محبوب سے آ کے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یا محمد کی رات سب سے زیادہ ابو جہل کمپنی لگایا کرتی تھی حضور کا نام لے کر یا محمد یا محمد۔ اللہ نے فرمایا گستاخو یہ نہ کیا کرو، اگر میرے نبی سے بات کرنی ہے تو یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، یا ایھا الرسول، یہ تم اس کا نام لے کر جو آوازیں دیتے ہو، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے میں تمہارا نامہ اعمال ضبط کر کے خبت کر دوں گا، حبت کر دوں گا، مٹا دوں گا۔ یہ کوئی عام آدمی تو نہیں جسے تم نام لے کے پکار کے آوازیں دیتے ہو، یہ میرا رسول ہے۔ جب میں نے اس کا نام کبھی لے کر خطاب نہیں کیا تو تم کون ہوتے ہو یا محمد کہہ کے آوازیں دینے والے؟ وہ آئے کہنے لگے جی بات یہ ہے، ہم بڑے بڑے ہمارے ویئر ہاؤس ہیں، ہماری بڑی بڑی دکانیں ہیں، ہماری زمینیں ہیں، ہم لینڈ لارڈ ہیں، ہم ملنگ ہیں کعبۃ اللہ کے، ہم پانچ وہ جو بت ہے بڑے بڑے ان کے مجاور ہیں، چڑھاوے کا مال کھا کے ہمارے پیٹ دگنے ہو چکے ہیں، ہم قریشی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم آئیں ہم ہی بیٹھے، یہ غریب، یہ پسینے والے، یہ پھٹے پرانے کپڑے والے، یہ تیری جماعت جنہیں تو صحابہ کہتا ہے، ان کو ہٹا دے پھر تیری آواز سن لیں گے۔ حضور حریص علیکم، حضور نے فرمایا اگر تم ایمان لاتے ہو تو یاد چلو میں نے روک دیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ یہ بات طے ہی ہوئی تھی، نابینا صحابی آ گیا، اس نے آ کے السلام علیکہ یا حبیب اللہ، یہ کہا یا رسول اللہ۔ حضور نے سنی یا نہ سنی ادھر کر دی، گویا کہ سنا ہی نہیں، اس نے بھی سمجھا نابینا تھا، وہ ادھر آ گیا، پھر سلام کہا، پھر جواب نہ ملا، پھر سلام کہا، پھر جواب نہ ملا، وہاں تو نہ بولا، وہاں تو نہ بولا، باہر آ کر رٹ کر دی۔ رٹ سمجھتے ہیں؟ اللہ کے حضور استغاثہ کر دیا، رٹ کر دی، یا اللہ اگر یہی نہیں بولیں گے ہم سارے جہان کو چھوڑ کر ان کے قدموں میں آئے، اگر یہی جواب نہیں دیں گے خدا کی قسم نہ اٹھ سکے گا قیامت تک جسے تو نے نظروں سے گرا کے چھوڑ دیا۔ یا اللہ پھر ہم کہاں جائیں؟ بس عرش اعظم ہل گیا، عرش اعظم ہل گیا۔ جبریل جی رب جلیل فرمایا میرے محبوب کے پاس جاؤ اور میرا سلام دو، اور میرے محبوب سے جا کے فرماؤ کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، میرے محبوب یہ نابینا صحابی آیا، اس نے سلام عرض کیا، آپ نے چہرہ مبارک پھیر لیا،
مجھے علم ہے کہ آپ نے کیوں اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ بڑے بڑے وڈیرے مکے کے آپ کے اس عمل سے مسلمان ہو جائیں۔ فرمایا یہ تو ایمان لائیں گے نہیں، مجھے ان کے نہ مال کی دولت ہے نہ مجھے ان کے سرمایہ جاہ و جلال کی مجھے ضرورت ہے۔ فرمایا میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ وہ نابینا باہر کھڑا رو رہا ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ ساری دنیا تجھے منانے کے لیے آئے تو اس نابینا صحابی کو منانے کے لیے جا۔ آپ پوچھ لیں علماء سے، حضرت علامہ صاحب سے، مولانا اقبال صاحب سے، اب حضور نابینا کو منانے کے لیے جاتے، مجھ پہ پہ گیا نا یار، پتہ چل گیا کہ صحابی کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے۔ حضور جاتے ہیں سینے سے لگا لیا نابینے کو، فرمانے لگے اور یار راضی ہو جا، تیری وجہ سے رب رس گیا، تو کہہ رہتے تو راضی۔ نابینے نے آخیا میں تے تو راضی، مانگ ہوں کیا کی کرنا؟ انہیں کہا ہوں میں ہور تو کچھ نہیں کرنا، میں ایک انعام ضرور منگنا، ہوں میں بھی تو بہت چاہا بیٹھا اگے کی کہ چیف مؤذن ہوئے بلال تے ڈپٹی مؤذن میں لاؤ۔ اور ایک دفعہ سفر پہ گئے، حضور اس نابینے کو مدینے کا گورنر بنا کے گئے، پوچھ لے۔ پھر جب بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آیا کرتے تھے، حضور کھڑے ہو جاتے تھے، فرماتے تھے مرحبا بما آتمنی فیہ ربی، اور مبارک ہوئے میرا یار آ گیا جی وجہ نہ تو رب ناراض ہو گیا۔ آجا آجا حل کہا جا، کوئی سوال ہے تو دس، مجال ہے چھٹی ملے پھر۔ ولا تطرد الذین یدعون، پہلے ہے واصبر نفسک مع الذین، ان کے ساتھ جم کے بیٹھ، اور دوسری آیت میں ان کو دور نہیں کرنا، دور نہیں کرنا، میرے ساتھ وعدہ کر۔ ایسا وعدہ کیا کہ صدیق عمر اب تک وہاں ساتھ لٹائے ہوئے۔ اس دولت کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ بس یہ میں نے مقصد و مدعا اس قرآن پاک کی آیت کا جو ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے سمجھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔